الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ آج کا موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کریں۔ یہ عام طور پہ سوال آتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن پھر سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی کام کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہر کام میں اس کی حکمت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور اس کی حکمت، اس کی وجہ بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک جواب ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کرنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ہماری تخلیق اور پیدائش کے مقصد میں سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادت ہم کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے، ان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ کس گھر کے رب کی؟ یعنی کعبہ کے رب کی، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا بھوک کے وقت اور امن اور سلامتی دیا خوف اور ڈر کے وقت۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود ہمیں عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آئیے اس سے آگے ہم جانتے ہیں کہ اور مزید اسباب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہمیں کیوں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ نمبر 2، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تمام چیزوں سے بڑی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے تو اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ ہم کیسے لگائیں کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعہ القیت فی ترس، وفی روایہ ما الکرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہری فلاۃ من الارض۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کو ہم لوگ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہے اور اس کی عبادت کیوں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے اور زمین ہے، 7 آسمان اور 7 زمین، ایک آسمان کتنا بڑا ہے، ایک زمین کتنی بڑی ہے، پوری زمین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمین ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی اس کرسی کو رکھا جائے، جس کا ذکر آیت الکرسی کے اندر آیا ہوا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی کرسی پوری آسمان و زمین کو گھیر رکھی ہے۔ یعنی
کہ ایک طرف کرسی کو رکھیں اور ایک طرف آسمان، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو رکھیں۔ اب دیکھیں کہ کون بڑا ہے۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ ایک طرف کرسی ہو اور ایک طرف ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہو، تو یہ کرسی اتنی بڑی ہے، اس کے سامنے یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین 7 سکے کی طرح دکھیں گے، پیسے کے جو سکے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے آسمان و زمین بالکل، ہم بولتے ہیں نا، زیرو ہے۔ اس کی حیثیت، اس کی قیمت کیا ہے؟ 7 سکے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ کرسی کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کرسی کتنی بڑی ہوگی کہ اس کے مقابلے میں اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ مزید آگے فرمایا، اچھا یہ کرسی اتنی بڑی ہے، اب اس کرسی کو رکھیں اور ایک طرف اس عرش کو رکھیں جس عرش میں اللہ رب العالمین موجود ہے۔ عرش یعنی جس میں اللہ رب العالمین ہے، اس کو عرش بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَمَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی بڑی کرسی ہے، ابھی اس کو تو ہم تول رہے تھے، ناپ رہے تھے آسمان و زمین کے مقابلے میں۔ ابھی کیا کریں، ایک کرسی کو ایک طرف رکھیں اور عرش کو ایک طرف رکھیں، تو اتنی بڑی کرسی اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے ویسی ہی ہے جیسے ایک بڑے سے میدان میں ایک انگوٹھی رکھ دیا جائے۔ ایک بڑا سا میدان ہو، اس میں ایک انگوٹھی رکھ دیں تو اس انگوٹھی کی پرسنٹیج کیا ہوگی؟ یعنی اس میدان کے سامنے اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ زیرو ہے۔ تو اسی طرح سے اس عرش جس میں اللہ رب العالمین ہے، وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے اتنی بڑی کرسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ زیرو ہے۔ اچھا، اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین جس عرش پر ہے وہ اتنا بڑا، وہ کرسی اتنی بڑی، یہ آسمان و زمین، اب ان تمام بڑی بڑی چیزوں کو بنانے والا اور اس عرش پر قائم جو اللہ رب العالمین ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو دھول کے ذرے کے برابر بھی ہماری پرسنٹیج نہیں بنے گی، کیونکہ جس کرسی کے سامنے یا آسمان و زمین سکے کی طرح لگتے ہوں، تو اس عرش والے اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے بھائیوں؟ تو اس لیے یہ جو عرش پر اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے اور اس کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چاہے ہم کتنوں ہی طاقتور ہو جائیں، چاہے کتنوں ہی مالدار ہو جائیں، چاہے ہمارے پاس ساری دنیا آ جائے، لیکن اللہ کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین گھمنڈ اور تکبر کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں پسند کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں، مجھے جو دولت ملی ہے سب میری کمائی سے ہے، میرا گھر، میری گاڑیاں، میری ساری چیزیں یہ میری اپنی کمائی ہے، یعنی وہ گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے فرعون نے بھی گھمنڈ کیا، اللہ نے اس کو بھی ڈبایا۔ اسی طرح سے فرعون نے بھی گھمنڈ کیا، اللہ نے اس کو بھی ڈبایا۔ اسی طرح سے قارون ہے، اس کو بھی اللہ نے زمین میں دھنسایا، دولت دیا، دولت پر گھمنڈ کیا۔ تو اس طرح سے ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے برباد کیا گھمنڈ کرنے والوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، یعنی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے والا ہے،
اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو ضرورت کی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی کو پیدا کیا، ہوا کی ضرورت ہے، ہوا کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اسی طرح سے دھوپ کی ضرورت ہے، جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا۔ تو اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تم رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ عبادت کرنے کے لیے کیا کہا؟ کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے میرا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ تھے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لہٰذا پتہ کیا چلا کہ اللہ کی عبادت ہم کو کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس نے ہماری ساری ضرورت کی چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس احسان کو ہرگز نہیں بھلانا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم تو اپنی گاڑی کے مالک ہیں، ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، ہم اپنے پیسوں کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس طرح مالک ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی اب کہہ دیں کیا؟ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، ساری چیزوں کا مالک تو ہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو عزت عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری قسم کی بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا کہا کہ دولت دینے کا معاملہ ہو، دولت لینے کا معاملہ ہو، عزت دینے کا معاملہ ہو، عزت لینے کا معاملہ ہو، ہر قسم کا معاملہ یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے، اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ہے۔ اب بتائیے کہ جب ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے ہم کسی چیز کے مالک تھے؟ نہیں نا، نہ تو ہمارے پاس پیسے تھے نہ کپڑے تھے، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں تھے۔ جو بڑے ہوتے گئے اللہ رب العالمین ہمیں مالک بناتا گیا، اس کے علاوہ ہم مالک نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو کسی نے مالک نہیں بنایا، وہ خود سے مالک ہے اور وہ مالک بناتا ہے۔ لہٰذا دیکھا جائے تو ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اچھا، ہم اپنی چیزوں کے مالک ہیں، کب تک ہیں؟ جب تک ہم زندہ ہیں۔ جیسے ہی ہم مر جائیں گے ہماری ساری چیزوں کا مالک دوسرے ہو جائیں گے، ہمارے ماں باپ ہو جائیں گے، ہمارے بھائی بہن ہو جائیں گے، یعنی ساری چیزیں آپ سے چھین لیں گے۔ آپ مالک کیسے رہے؟ یعنی کچھ دنوں کے لیے اللہ نے اگر آپ کو مالک بنایا ہے تو اس کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، کیونکہ وہی اصل مالک ہے، وہی اسی کے پاس اصل ملکیت ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس اصل ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ العلیم ہے۔ اللہ رب العالمین علیم ہے۔ علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا، یعنی اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ جب ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے میں ہمیں مزہ ملے گا۔ کیا فائدہ ہوگا اس بات کو جاننے سے کہ اللہ رب العالمین علیم ہے، جاننے والا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے
ما یسرون وما یعلنون، جو وہ لوگ چھپے میں کرتے ہیں اور جو وہ لوگ ظاہری طور پر کرتے ہیں۔ یعنی آپ بھلائی کریں یا برائی کریں، چھپ کر کے کریں یا ظاہری طور پر کریں، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں؟ کس سے سوال کر رہا ہے؟ پاگل سے نہیں، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس دماغ ہے، جن کے پاس سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے ہم اندھیرے میں برائی کریں یا اجالے میں برائی کریں، لوگوں سے چھپ کر کے کریں، لوگوں کے سامنے کریں، اللہ رب العالمین ہر حال میں ہماری چیزوں کو جانتا ہے۔ جب ایک بندے کے اندر، ایک مومن کے اندر یہ احساس ہو تو آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ وہ ہر قسم کی برائی سے بچ جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی بڑائی جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا ہے جس کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے جس کے سامنے ہم کسی بھی چیز کو چھپا نہیں سکتے ہیں، تو پھر ہم برائی کیوں کریں؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اس کو چھپاؤ، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو۔ دل کی بات کی اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے اس کو تم چھپاؤ یا تم ظاہر کرو۔ یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جان لے گا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اتنا ہی نہیں، تمہارے دل کی بات ہی نہیں، بلکہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیاتوں کو غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کس طرح اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے ہمارے سامنے کہ تم چاہے ظاہر میں رہو، باطن میں رہو، چھپ کر کے کرو، دکھا کر کے کرو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے واقف ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کسی بھی وقت آپ برائی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کو جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں برا مت سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں برائی کا ارادہ نہ کریں، کسی کے بارے میں برے خیالات نہ رکھیں، نفرت نہ رکھیں، حسد اور بغض اور ہنسا اپنے دل میں نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل میں آپ کیا سوچتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ رب العالمین کا علم۔ کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بصیر ہے۔ بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ کیسا دیکھنے والا؟ ہماری اور آپ کی طرح نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے مختلف ہے۔ ہم اتنی ہی دور تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے۔ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، پردے کے آڑ میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا دیکھنا ایسا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی وقت ہو، چاہے اجالے میں ہو، چاہے اندھیرے میں ہو، اکیلے میں ہو، سمندر کے تہ میں ہو، سمندر کے اندر ہو، زمین کے اندر ہو، کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہو، اللہ رب العالمین اسے دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا دیکھنا ایسا ہے کہ ایک کالی چیونٹی کالے پتھر پر کالی رات میں اگر چلتی ہے، اللہ رب العالمین اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا دیکھنا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کس وقت برائی کریں گے،
کہاں پر برائی کریں گے؟ جوا کھیلیں گے جنگلوں میں جا کر کے، شراب پئیں گے پہاڑوں کے جنگلوں میں جا کر کے، اور طرح طرح کی برائیاں، موبائل دیکھیں گے کمروں کے اندر۔ کہاں آپ برائی کریں گے؟ جہاں بھی برائی کریں اللہ رب العالمین کی نگاہ سے ہم سب بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے، ہر اس چیز کو دیکھتا ہے جو ہم سب کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، تو کیا آپ ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، آپ کیا اپنے آپ کو اس جگہ میں لے جانا چاہتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ عظیم، وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے ہم ایک ایسی جگہ میں جائیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، یعنی حرام جگہ میں ہم کو اللہ تعالیٰ دیکھے؟ کیا دل یہ برداشت کر سکتا ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو اپنے سامنے رکھیے کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے جس کے سامنے ہم کچھ نہیں ہے۔ پھر اپنے ساتھ اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھتا ہے، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں، چاہے ہم عبادت میں ہوں اللہ دیکھتا ہے، چاہے ہم رات کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوں اللہ دیکھتا ہے، اگر ہم رات کے اندھیرے میں برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی ہمیں دیکھتا ہے۔ تو ایک کمزور انسان، ایک معمولی انسان جس کی اللہ کے سامنے ذرہ کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، وہ آدمی مالک الملک، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی طاقت ہے، دنیا کو چاہے تو سیکنڈوں میں تباہ کر دے، اور زمین کو ہلا دے، پہاڑ کو دھسا دے، آسمان کو گرا دے، ایسے طاقتور بادشاہ یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اس کی مخالفت کریں گے؟ اب غور کیجئے، ایک بڑا آدمی، ایک نیتا آتا ہے، اس کے سامنے جب دو باتیں بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ تھر تھرانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، کیا ہمیں اور آپ کو وہ تھر تھراہٹ نہیں ہوتی برائی کرتے وقت؟ جب ہم اور آپ برائی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے ہاتھ و پیر کانپتے نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھے گا؟ میرے بھائیوں، تو اس لیے اس صفت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دیکھتا ہے، یقیناً آپ ہر قسم کی برائی سے بچ جائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، نافرمانی میں نہیں۔ اسی طرح سے ایک آخری چیز جو میں بتا کر اپنی باتیں ختم کروں گا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ہم اور آپ جو سنتے ہیں اتنا ہی سن سکتے ہیں جتنی ہمارے کان تک آواز آتی ہے۔ ہمارے پیٹھ کے پیچھے کون کیا کیا میرے خلاف غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، ہم نہیں سن سکتے ہیں۔ دیوار کے پیچھے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، ہم نہیں سن سکتے ہیں۔ 10 آدمی ایک ساتھ بولے، ہم اور آپ نہیں سن سکتے ہیں ان کی باتوں کو، لیکن اللہ رب العالمین کا سننا ایسا سننا ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جتنے لوگ گزر چکے ہیں انسان میں سے، جن میں سے جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے لوگ آنے والے ہیں، سارے کو اگر اللہ جمع کر دے ایک میدان میں، سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیا مانگے؟ جو مانگنا ہے مانگے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین ایک ساتھ اگر سب کوئی مانگتا ہے تو اس کو بھی سننے والا ہے، ہلکی سی ہلکی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی بتایا آپ کو کہ کالی چونٹی کالے پتھر کے اندر کالی رات میں اگر چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے۔ ہم اور آپ اگر کان لگائیں تب بھی اس کی آواز کو نہیں سن سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرکت کو سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ چیز آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے تو یقیناً ہماری زبان کی حفاظت ہو جائے گی۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم جو بات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سن لے گا۔ جو بات ہم نکالنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سن لے گا۔ لہٰذا ایک مومن اور ایک چالاک مومن کیا کرے گا؟ وہ اپنی زبان سے گندی باتیں نکالے گا یا اچھی باتیں نکالے گا؟ یقیناً ایک چالاک اور ہوشیار مومن اپنے
ज़बान से अच्छी बातें ही निकालना चाहेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपके जहन में ये बात हो कि अल्लाह ताला हमारी हर बात को सुनता है। जब ये बात जहन में रहेगी तभी हम और आप अपनी ज़बान को कंट्रोल कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हर बात को सुन लेगा। मेरे भाइयों, क्यों ना ऐसा हो कि हमारी ज़बान से ऐसी बातें निकले जो अल्लाह ताला को पसंद हो, और ऐसी बातों से हम अपनी ज़बान को बचाए रखें जिसको अल्लाह ताला नापसंद करता हो। तो आइए अपनी ज़बान से ऐसी अच्छी अच्छी बातें निकालें जो अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला को क्या पसंद है? सुभान अल्लाह, कितना छोटा कलमा है लेकिन अल्लाह को पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना छोटा सा कलमा है, अल्लाह को पसंद है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कितने छोटे कलमे हैं लेकिन क़यामत के दिन इनके वज़न देख करके लोग हैरान हो जाएंगे। इनके वज़न देख करके लोग हैरान हो जाएंगे। एक हदीस में आपको पेश करता हूँ जिसको हदीसुल बिताका कहा जाता है। एक आदमी को लाया जाएगा क़यामत के दिन, उसके अमाल नामे में क्या होगा? उनके 99 रजिस्टर होंगे। एक रजिस्टर कितना बड़ा होगा? कुल्लु सिजिल्लिन मद्दल बसर। एक रजिस्टर की हालत ये होगी कि जितनी दूर उसकी निगाह जाती है, आँख जाती है, उतना बड़ा एक रजिस्टर होगा। 99 रजिस्टर उसके गुनाहों से भरे हुए होंगे, गुनाहों से। अल्लाह ताला कहेगा, ए बंदा बता तेरे पास कोई नेकी है? कहेगा, या अल्लाह इतने गुनाह मेरे पड़े हुए हैं, नेकी कहाँ से होगी? अल्लाह ताला कहेगा, नहीं, तेरी एक नेकी हमारे पास है। या अल्लाह कौन सी नेकी है? अल्लाह ताला कहेगा कि ऐ बंदे, इस सारे 99 रजिस्टर को तराजू के एक पल्ला में रख दे, और उसके सामने एक कार्ड निकाला जाएगा। कार्ड जिस तरह ATM कार्ड होता है, तो एक कार्ड निकाला जाएगा, उसको कहा जाएगा ये ले, ये तेरी नेकी है। और कहा जाएगा कि इस कार्ड को तराजू के दूसरे पल्ले में रख दो। वो बंदा चौंक जाएगा, कहेगा, या अल्लाह 99 रजिस्टर, इतने बड़े बड़े रजिस्टर हैं, उसके सामने ये छोटा सा कार्ड क्या काम आएगा? अल्लाह ताला कहेगा, रखो। फिर वो उस कार्ड को ना चाहते हुए भी रखेगा। फिर क्या होगा कि वो छोटा सा कार्ड 99 रजिस्टर, बड़े बड़े रजिस्टरों के मुकाबले में ये कार्ड भारी हो जाएगा। उस कार्ड में क्या है? क्या लिखा है उस कार्ड में? उस कार्ड में लिखा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी कलमा शहादत उसमें लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ। मेरे भाइयों, तो ये इतना छोटा सा कलमा है लेकिन कितना भारी है, आप देखें। इसीलिए अपनी ज़बान में चलते फिरते अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इस तरह के कलिमात अपनी ज़बान में लाएं। इसमें पैसा नहीं लगता है, ना वज़ू करने की ज़रूरत पड़ती है, ना क़िबला होने की ज़रूरत पड़ती है। आप काम करते हुए भी इस ज़िक्र को कर सकते हैं, अपनी ज़बान को हिला सकते हैं अल्लाह की इबादत में। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें थीं जिससे हमें ये पता चला कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत क्यों करनी चाहिए। खुलासे के तौर पर हम ये कहेंगे कि हमेशा अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जिसके बारे में आपको बताया गया कि इतनी बड़ी ज़ात है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, उस ज़ात की अज़मत और उसकी बड़ाई को हमेशा अपने सामने रखें कि इतना बड़ा अल्लाह ताला है, उसके सामने हम कैसे खड़े होंगे गुनाह लेकर के। इस तसव्वुर जब हमारे और आपके दिल में बैठ जाएगा तो कोई भी काम हो आपको अल्लाह की इबादत से नहीं रोक सकता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर अपनी अज़मत को हमेशा ख़याल रखने और अज़मत को सामने रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे उसी की इबादत करते हुए उसी की इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जब ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।